وہ پاکستانی کا سفر فیضان میں جگہ نہیں. اب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ابو جان کو بلائیے، وہ ایسا جملہ بولنے بلائیے. 5 مہینے کے ایک لمبی علاقہ، اس کے ساتھ میں یہ تاکید کہ بیٹا لوگوں کو پریشان نہ کرنا، لوگوں کو مت بتاؤ میں بیمار ہوں. نہ جانے کہاں سے لوگ آنا شروع، ہر ہفتے بلیٹ چپ لکھنؤ لے کے آنا ہاسپٹل میں رکھنا. دسمبر سے لے کر کے ان کے 20 سال تک میرے سارے پروگرام، سارے سفر ملتوی کرتی ان کی خدمت میں، اور ہر لمحے یہی پوچھتا تھا. ایک ڈر ستاتا تھا کہ اگر میرا ہمدرد، میرا غمگسار، میرا والد کہیں ناراض چلا گیا تو میری عاقبت برباد چلی، میری محنت، میری مشقت، میرے سجدے، میری عبادت، میری تسبیح، میرے کلمات، میرا ذکر رائدہ ہو جائے، بربادی تھا. ایک خوف ستاتا تھا، ہر لمحہ پوچھو ابا بلازی، ایک ہی جواب ملتا تھا، بیٹا میں شاہد. جب ان کی بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، اشاروں میں بات کرتے. اس لمحے اگر میں نے پوچھا ہے تو کبھی شفقت سے میری پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے اور کبھی ہاتھ میرا پکڑ کے اپنے بائیں ہاتھ سے پہلے بغل میں اتار کیسے چپچا کرتے اور کان میں رکھتے ہوئے ٹھکاتے اور انگلی آسمان کی طرف. میرے والد محترم، تو جو آخری الفاظ ہیں کہ جس وقت ان کی آواز جا رہی تھی، میرے چچا سید محی الدین اشرف الجیلانی اس چیز کے شاہد ہے. پھر کے اور مدنی لوگ جو اس وقت دیکھنے پہنچے کہ لوگ ان سے خیریت پوچھتے تھے، تو وہ خیریت نہیں بتاتے، مسکرات میں فرماتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. لیکن اصل کا تحقیق کرتا پڑا ہوا تھا، میں نہ سمجھ سکا کہ میرے والد اشارہ کس طرف کر رہے ہیں. وہ ایک اشارہ دے رہے تھے، جانے کا ٹائم بتا رہے تھے، وقت بتا رہے تھے. ہم خدمت میں لگے ہوئے تھے، کاش یہ دوا فائدہ کر جائے، شاید یہ انجیکشن فائدہ کر جائے، شاید یہ طبیب فائدہ پہنچا سکے. اور مجھے میرے والد کی آواز، ان کا ساتھ بھی میسر آ جائے. وہ آخری لمحات جب میں امید لگا کر کے پائپ پہ کھڑا ہوں، اچھے طبیب موجود، اچھے ڈاکٹر موجود، آکسیجن کی پرابلم کے لیے وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، آکسیجن چل رہا ہے، لیکن آئی کے ساتھ ہوا ہے. پیغام اجل آ گیا. عین بقرعید کا دن ایک صبر کا امتحان لے چکا ہوا تھا، ایک صبر کا امتحان لیا گیا. میرے سامنے میرا پریوار، میرا خاندان، میرا گھر، یہی کہتے بھائی پردیس، بقرعید کا روز چچا لوگ کرتے، میرا چھوٹا بھائی صاحب کھڑا حسرت بھری آنکھوں سے دیکھ، ڈاکٹر کی کوشش کر رہا ہے لیکن نتیجہ کہتے ہیں بیٹے سے اس کا بات جدا ہوتا ہے، لوگوں سے اس کی محبت جدا ہوتی ہے. اور اندازہ تو اس وقت ہوگا جب میں اپنے والد محترم کے سجے ہوئے جنازے کو لے کے چلا. اتنا مجمع، اتنی محبت، اتنا لگاؤ، اتنی چاہت کہ بقرعید کا روز سے لوگوں کے یہاں قربانیاں ہیں، اپنی یہاں کی قربانیوں کو روک دیا جاتا ہے دور دراز کے لوگوں. اور ہماری حضرت پہنچا اپنے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کہ شفیق الملت جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، محبت دو، محبت دو.
یہ ثمر، یہ جذبہ لوگوں کی محبت ہے اس روز دیکھنے کو۔ تو آج انہیں کے اصول کے مطابق جو شعور حیات انہوں نے مجھے بخشا ہے، جو ایک طریقہ مجھے سکھلایا ہے کہ جب خانوادے کے بزرگ موجود ہیں تو ان سے بھی کچھ دعائیاں کلمات ضرور سنی جائے، کچھ نصیحتیں ضرور سنی جائے۔ اور الحمدللہ اس وقت ہمارے دو سرپرست آپ کے سامنے موجود ہیں۔ وقت تو ضرور آپ کا لے رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا تاخیر صحیح۔ آپ جن کے محفل میں شریک ہیں، یہ ان کا مزاج نہیں تھا کہ آئے ہوئے مہمان کی ضیافت پر کی جائے اور آئے ہوئے عالم و مشائخ سے کچھ نصیحت سیکھی جائے دی جائے۔ تو اسی رہ گزر پر چلتے ہوئے میں اپنے دونوں اکابرین کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے مائک کرتا ہوں۔ آپ حضرت علامہ مولانا سیاح یوروپ ایشیا خطیب ذیشان کلیم الاولیاء حضرت سید محمد اشرف کلیم سجادہ نشین آستانہ احمدیہ اشرفیہ جے شریف، آپ اجمل العلماء پیر طریقت رہبر راہ شریعت تصویر اسلاف حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد اجمل حسین اشرفی اشرفی الجیلانی سجادہ نشین درگاہ جہانگیریہ اشرفیہ۔ میں کیسے اپنا عریضہ پیش کروں ان دونوں بزرگ شخصیتوں کی بارگاہ میں کہ حضرت آپ بولے یا آپ بولے، میں خود مائی بیچ میں کرتا ہوں، یہ دونوں حضرت فیصلہ لے لے کون پہلے کون بعد میں۔ میرے لیے دونوں افضل ہے، دونوں بہتر ہے، دونوں بزرگ ہیں، دونوں بڑے، اور دونوں کا احترام میرے سر اور آنکھوں کے اوپر۔ یہ ناچیز کس انداز میں کہ حضرت آپ بولے، تو میں بڑے ادب سے مائی پڑھا رہا ہوں۔ جو حضرت پہلے چاہے وہ حضرت پہلے آپ کو نصیحتیں کرے، پھر جو حضرت بعد میں چاہے بعد میں نصیحتیں کرے۔